يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ جو حضرات سنت و نوافل سے فارغ ہو چکے ہیں ان سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ قریب قریب آ کر تشریف فرما۔ پیچھے سے آپ حضرات تھوڑا قریب آ جائیں۔ آئیے نوجوان بچے بالکل پہلے آپ لوگ ٹیکا چھوڑ کے قریب آ جائیے۔ کل ہم نے پارہ 6 تک کی خلاصے کو سماعت کیا تھا، آج پارہ 7 کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 7 کے آغاز میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حقانیت اور قرآن کے اندر جو جذبات ہدایت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور جب ایمان کی شعاعیں انسان کی تاریخ دل پر طاری ہو جاتے ہیں تو پھر جو نکھر کر انسان آتا ہے، ایک معنوں میں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ چند صحابہ اکرام جو کہ مکے میں ظلم و ستم کفار کے بہت سہ رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو حبشہ کے ملک کے طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حبشہ جو کہ موجودہ افریقن کنٹری میں جو کہ ایک ملک ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ لوگ وہاں پر ہجرت کریں۔ تو یہ صحابہ اکرام جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ تمام صحابہ اکرام چلے جاتے ہیں حبشہ کو۔ جب حبشہ کو پہنچ جاتے ہیں تو یہاں پر کفار مکہ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کو پکڑ کر لانے کے لیے اپنے ایک سفیر کو بھیجتے ہیں اور ان کے خلاف ایک بڑا سا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال بادشاہ وقت تھا تو اس کا دربار لگتا ہے، یہاں سے آفیشلی ایک آدمی وزٹ کرتا ہے حبشہ کے ملک کو، مکے کا آدمی۔ تو وہاں پر جا کر بادشاہ سے ملاقات کرتا اور کہتا ہے کہ ہمارے لوگ چند ہمارے ملک سے بغاوت کر کے آپ کے ملک میں داخل ہو گئے ہیں، یہ لوگ بڑے خطرناک ہیں، آپ کے ملک کے حالات کو تباہ کر سکتے ہیں، لہذا ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا بڑا ایماندار آدمی تھا، یہ کیا کرتا ہے، ان مسلمانوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے میں ان کی بات کو سنوں گا، اس کے بعد کچھ فیصلہ کروں گا۔ بہرحال وہ لوگ جب آتے ہیں، حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ اکرام جب دربار میں آتے ہیں حبشہ کے، تو یہاں پر صحابہ اکرام اپنے ایمان کو اس اعتبار سے لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی بادشاہ کے دربار میں جب بادشاہ آتا ہے تو لوگ جھک کر سلام کیا کرتے ہیں، یعنی اس کا ویلکم استقبال اپنے آپ کو اس کے سامنے خم کر کے اپنی عاجزی و انکساری کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان ہوتے ہیں وہ نہیں جھکتے ہیں بلکہ بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے اصل حالت میں۔ تو بادشاہ وقت بیٹھ جاتا ہے تو ایک درباری پوچھتا ہے کیا تمہیں بادشاہ کا ادب نہیں معلوم کہ بادشاہ آئے تو اس کے سامنے جھک کر سلام کرنا چاہیے؟ تو یہ ایمان والے کہتے ہیں ہمارے نبی نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ سوائے اللہ کے سامنے کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، جس کے سامنے سجدہ کرنا ہے، جس کے سامنے اپنے آپ کو خم قربان کر دینا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ بہرحال گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ جو مکے سے آیا ہوا سفیر تھا وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ باغی ہیں، بغاوت کر کے ہمارے ملک سے بھاگ کر آئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ گفتگو بڑی طویل ہوتی جاتی ہے، اتنے میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ اے بادشاہ تم بڑے رحم دل ہو اور تم فیصلہ دونوں فریقوں کو یعنی دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد کرتے ہو، تم نے ان کی بات کو سن لیا، اب ہماری بات بھی سنو۔ پھر یہ بیان کرتے ہیں اپنی تعلیمات جو کہ اللہ کے نبی نے ان کو دی تھی، فرماتے ہیں کہ ہم ایک ذلیل وخوار قوم تھی، ایک نبی محترم ہمارے درمیان آئے، ظلم سے زیادتیوں کے ماحول سے ہمیں نکالا، ایک نور کی شمع ہمارے دل میں بٹھائی اور خدا کی معرفت ہمیں کرائی۔ ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے تھے، ہم اپنے بھائی بہن کا حق ادا نہیں کرتے تھے، پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ اس نبی نے ہمیں ایسی زندگی بتائی جس میں سکون و اطمینان بھی ہے، لوگوں کے لیے راحت بھی ہے،
ایک خدا کی معرفت بھی اس میں ہے۔ بہرحال اتنی بہترین انداز میں انہوں نے گفتگو کی، بادشاہ ان کی گفتگو کو سن کر تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے۔ تو فوراً جو سفیر مکے سے آیا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں ان کے باتوں میں نہ آنا، بلکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ چونکہ وہ بادشاہ عیسائی تھا تو اس کو فوراً غصہ آ جاتا ہے اپنے نبی کے خلاف یہ بات سنتے ہی۔ وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو۔ یہاں پر صحابہ اکرام کی سچائی بولنے کی ہمت کو دیکھیں کہ بادشاہ وقت کے خلاف، اس کے عقیدے کے خلاف کیسی یہ سچائی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں میں وہی بات کہوں گا جو کہ میرے نبی نے اور سچی بات مجھے بتائی ہے، چاہے انجام جو بھی ہو۔ ہم تیرے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے تھے، لیکن غلط بیانی ہم سے نہ ہو سکے گی، جھوٹ اور چال بازی ہم نہ کریں گے، بلکہ جو سچ ہے اسی کو بیان کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سورہ مریم کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کی مذمت کی تھی کہ لوگ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہ غلط ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور اس کے بندے ہیں۔ تو جو ہی یہ سچائی بات کو قرآن کی شکل میں بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو قرآن کو سننے کے بعد جو عیسائی بادشاہ ہوتا ہے وہ اتنا زار و قطار رونے لگتا ہے، اتنا رونے لگتا ہے، روایات میں آتی ہیں اس کے آنسو کے وجہ سے اس کی داڑھی پوری گیلی ہو جاتی ہے۔ نہ صرف بادشاہ روتا ہے بلکہ جو اس کے وزراء، وزیر، منسٹرز جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دربار میں وہ پورے کے پورے رونے لگتے ہیں۔ رونے کی وجہ کیا تھی کہ حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن پڑھ کے انہیں سنایا، قرآن ایسا ان کے دل پر اثر ہوتا ہے کہ ان کے دل موم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں، اور قرآن کی برکت سے وہ زار و قطار رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تم بیان کر رہے ہو بالکل حق بیان کر رہے ہو، اور ایسا کلام ہم نے توریت و انجیل میں پڑھا تھا، اس کے بعد یہی قرآن مجید میں ہم نے اس کلام کو سنا ہے۔ یقیناً جس طریقے سے توریت و انجیل اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن مجید بھی اللہ کا کلام ہے، اور تم جو کہہ رہے ہو بالکل سچ کہہ رہے ہو۔ تو حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بات کو لیڈرشپ کے ساتھ بہترین انداز میں اور نہ کوئی ڈرے نہ کوئی خوف کھائے جب اپنی بات کو بیان کرتے ہیں، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ وقت حضرت جعفر طیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت اور قرآن پاک کو سن کر اتنا ان کے پیچھے فدا ہو جاتا ہے کہ وہ اسی وقت ایمان لانے کی حالت میں آ جاتا ہے، پورے ایمان لانے کی حالت میں آ جاتا ہے۔ لیکن تھوڑے اس کے وزراء جو ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بادشاہ وقت آپ کس طرف توجہ دے رہے ہیں، یہ تو ہمارے ایمان و عقیدے کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ تو میں 2-3 باتوں کو مکس کر کے یہاں پر آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو الگ الگ روایتیں آئی ہیں اس میں سے، تاکہ بات کمپلیٹ ہو سکے۔ تو بادشاہ وقت کیا کرتا ہے، اپنے جو پڑھے لکھے علماء ہوتے ہیں عیسائی مذہب کے، ان کو کہتا ہے کہ تم ایک کام کرو، جاؤ ان کے نبی سے ملاقات کرو اور تم حقیقت حال کو معلوم کرو۔ پھر ان کے تعلق سے کہتا ہے کہ جتنے لوگ مکہ چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں میں باخوشی اپنے ملک میں انہیں رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ تو مکے کا جو سفیر تھا وہ کہتا ہے نہیں ان کو ہمارے حوالے کرو، لیکن بادشاہ کہتا ہے نہیں جو لوگ اتنی سچائی اور صداقت اپنے بات میں رکھتے ہوں گے ایسے لوگ تو ہمارے ملک کے لیے ہمیشہ فائدہ مند ہوں گے۔ تو ان لوگوں کو یہاں پہ رکھتا ہے، اپنے علماء کو، ایک علماء کا بڑا ڈیلیگیشن کیا کرتا ہے، مکے کی طرف روانہ کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ حبشہ جیسے ملک سے آفیشلی بڑے بڑے چوٹی کے علماء عیسائی مذہب میں جن کا نام تھا وہ لوگ حضور سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسلام کو معلوم کرنے کے لیے۔ جب وہ لوگ حضور کے پاس آتے ہیں، جب بات آغاز کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے سامنے قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں اپنی جانب سے نہیں بلکہ قرآن جو کہتا ہے میں اسی کو بیان کرتا ہوں۔ تو قرآن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگتے ہیں تو بڑے بڑے چوٹی کے عیسائی علماء بھی قرآن کو سن کر حضور کی ذات پہ فدا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو قرآن پڑھتے ہیں بالکل سچ ہے، ہمیں بھی کلمہ پڑھائیے اور داخل اسلام کر دیجیے۔
تو قرآن کی برکت کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ذکر کرتا ہے کہ قرآن وہ چیز ہے جو کافروں کو بھی اسلام کی طرف ترغیب دلاتا ہے، جو پتھر دل کو بھی نرم کر دیتا ہے۔ قرآن کی برکت کو آج ایک معنوں میں ہم نے ختم سا کر لیا ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف یہ سمجھا ہے کہ برکت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے ہی قرآن پاک کو پڑھا جا سکتا ہے، جبکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑا ہتھیار قرآن کے علاوہ دوسروں کو ایمان کی دعوت دینے کا کوئی اور نہیں تھا۔ جب بھی کوئی غیر مسلم حضور سے بات کرنے آتا یا بحث کرنے آتا، اللہ کے نبی اس کے سامنے قرآن کو پڑھ کر بیان کرتے تھے، بلکہ جب اللہ کے نبی قرآن پاک کو پڑھتے تو کافر لوگ اپنے کانوں میں سوراخوں میں جو ہے نا انگلیاں ڈال لیتے تھے، کیونکہ اس وجہ سے اگر یہ قرآن پڑھیں گے تو ان کے قرآن کو سن کر ہم ان کے اوپر فدا ہو جائیں گے، کوئی چارہ ہی نہیں پڑے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ اپنے صحن میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے تو گھر کی خواتین اور بچے بھی آپ کے پورے گھر کو گھیر لیتے اور آپ کے قرآن پاک کو پڑھنے کو سننے لگتے تھے۔ تو قرآن پاک کی ایسی ایک برکت ہے کہ آج ہم نے تھوڑا سا اس کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم تھوڑے سے پریشان ہیں۔ یاد رکھیں، اگر مسلمان آج بھی قرآن کی اہمیت کو سمجھے گا اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لے گا اور اس کے عمل کرنے کو اپنے لیے فرض سمجھ لے گا، تو یاد رکھیں آج بھی قوم مسلم کا عروج دور نظر نہیں آئے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا عروج کا زمانہ، تابعین کا، طب تابعین کا جو عروج کا زمانہ، بلندیوں کا زمانہ، مسلمانوں کی راج کا جو زمانہ تھا، وہ اس وجہ سے تھا کہ ان کے ہاتھوں میں قرآن پاک تھا، کہ جب سے قوم مسلم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے، یہ قوم اس دن سے ذلیل و خوار ہوتے آئی ہے۔ تو قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے قوموں کا عروج بھی کیا ہے، اسی کے ذریعے سے قوموں کا زوال بھی کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنے دلوں کو قرآن پاک سے منور کریں، اپنے گھروں کی خیر و برکت قرآن پاک کی تلاوت سے مانگیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 8-9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کے تعلق سے بیان فرماتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے ایسی قسم مانگ لی تھی اور کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا جو کہ ان کے لیے حلال تھی۔ پہلے یہ سمجھیں کہ قسم ہوتی کیا ہے۔ قسم کسی بھی چیز کی بات کو، اہمیت کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، کوئی کام کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اگر انسان کہے قسم سے میں کہتا ہوں کہ فلاں نے ایسی بات کہی، یعنی وہ بات کی اہمیت کو وہ قسم کھا کر بتاتا ہے۔ قسم کسی بھی چیز کی اہمیت کو بتاتی ہے، اس کے وزن پن کو بتاتی ہے، اس کی اہمیت کو بتاتی ہے، اور اس کا جو پرپس جو ہوتا ہے قسم کھانے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بات کو سامنے والا قبول کرے اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ بتانا مقصد ہوتا ہے قسم کا۔ لیکن قسم جو ہوتی ہے صرف اللہ تبارک و تعالی یا قرآن پاک کی ہی قسم کھانی چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں میری ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایسا ہوں گا، یا کوئی کہے کہ میری باپ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں ایسا، یا کوئی کہے میں اپنی اولاد کی قسم کھاتا ہوں، کوئی کہے کہ اپنی بیوی کی قسم کھاتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ سب فالتو والی قسم ہے، اس سے کوئی کچھ لینا دینا والا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر بیوی بچوں کی قسم کھا کر کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے پھر وہ کام نہ کرے تو بیوی بچے پر آفت آ سکتی ہے۔ کچھ نہیں، پہلے تو ایسی قسم کھانا ہی جائز نہیں ہے، کوئی کھائے گا وہ جاہل ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنی گفتگو میں بار بار قسم کھانے کا عادت بنانے والا ہوگا تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے کہا کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اہمیت بات کی بتانے کے لیے اگر کوئی کھا بھی رہا ہے تو اس سے بچنے کی اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو قسم کس کی کھانی چاہیے؟ کس کی؟ اللہ کی یا پھر قرآن پاک کی؟ کسی بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، لیکن بار بار ہمیشہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ قسم کھا کھا کر باتیں کرتے ہیں، اس طریقے سے قسم کھانا نہیں چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے اس آیت پاک میں کہ اگر کوئی قسم کوئی چیز کی کھا لے، اس کے بعد قسم کو توڑ دے،
مثال کے طور پر کسی کی لڑائی اپنے باپ سے ہوئی ہے، وہ قسم کھائے کہ آج کے بعد میں تمہارا منہ ہی نہیں دیکھوں گا، حالانکہ ایسا قسم کھانا ایک تو غلط بھی ہے، ناجائز بھی ہے کہ ان بن ہر گھر میں ہوتی ہے، لیکن والدین سے اپنا رشتہ توڑنے کے لیے قسم کھانا یہ غلط ہے۔ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں جب انسان کو احساس ہو جائے کہ میں نے غلط قسم کھائی، پھر باپ کے ساتھ آمنا سامنا اس کا ہو گیا تو قسم یہاں پر ٹوٹ جائے گی، تو ایسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا کہ جب کوئی قسم ہم کھائیں، قسم کو پوری نہ کرے، قسم کو توڑ دے، تو شریعت نے اس کے اوپر کفارے کو لازم کیا ہے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ ایک غلام کو پہلے تو آزاد کرے، جو کہ موجودہ زمانے میں اس کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اگر غلام کو آزاد نہیں کر سکتے ہیں تو فرمایا گیا کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم 3 روزے رکھ کر اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں۔ لیکن یاد رکھیں اگر کوئی کھانا کھلانے کے اوپر طاقت و قدرت رکھتا ہوگا تو اس کو پہلے 10 مسکینوں کا 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلانا اس کے لیے لازم ہوگا۔ اگر کوئی بہت زیادہ غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، اپنی قسم کو توڑ دے گا تو آخری صورت میں اس کو 3 روزے رکھنے کا حکم ہے، ورنہ پہلی صورت میں اس کو 10 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا پھر 10 مسکینوں کے لیے کپڑے کا وہ انتظام کرے۔ تو اس سے پہلے ہم کو یہ چاہیے کہ قسم ہر چیز کے اوپر نہیں کھانی چاہیے، ورنہ بات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، انسان کے کہنے کی بات کی اہمیت ہی وہاں پر ٹوٹ جاتی ہے اگر انسان بار بار قسم کھانے والا بن جائے گا۔ تو بہرحال قسم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 90 سے 92 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا ذکر کیا ہے کہ شراب، اس سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں شراب پہلے حلال تھی، بہت سارے صحابہ کرام یا دیگر لوگ بھی شراب کو پیا کرتے تھے۔ شراب اور عرب والوں کا رشتہ لازم و ملزوم تھا، یعنی وہ کبھی چھوٹنے والا نہیں تھا۔ شراب پینا یہ عرب کی پہچان تھی، سعودی عرب نہیں بلکہ جو عرب میں پورے رہتے ہیں عربی لوگ، ان کی پہچان تھی شراب پینا، تو یہ چیز جلدی چھوٹنے والی نہیں تھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، شراب کی حرمت کا کوئی بیان آنا چاہیے، کیونکہ شراب تو بہت بری چیز ہے، آدمی نشے میں ایسے ویسے کام کرتا ہے۔ تو قرآن پاک نے شراب کی عادت کو چھڑانے کے لیے بہت ہی بہترین طریقہ اپنایا۔ پہلے اللہ نے کہا کہ شراب کو چھوڑو، اس میں فائدہ تھوڑا ہے لیکن نقصان بہت ہے۔ پھر دوسری ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب پی کر تم نمازوں کو نہ پڑھا کرو۔ پھر تیسری ٹائم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من عمل الشیطان، کہ یہ شیطانی عمل ہے، تمہیں چاہیے کہ شراب سے پوری طریقے سے اپنے آپ کو دوری بنائے رکھے۔ 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کر کے شراب کی حرمت کو بیان فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب شراب کلی طور پہ حرام کر دی گئی تو مدینے میں اس دن گلیوں میں پانی کی باڑھ سے آنے لگی کہ جتنے لوگ گھروں میں شراب کو جمع کر رکھے تھے، جو جانتے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اس میں اتنا زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو پرانی سالوں سے جس نے جمع کر شراب رکھی تھی، پوری کی پوری شراب کو اونڈل کو سب کے سب نے پھینک دی، ایک حکم پر کہ جب اللہ نے کہا کہ شراب حرام ہے تمہارے لیے، تو تمام کے تمام نے اپنے آپ کو اس سے چھٹکارا پا لیا اور شراب کو اٹھا کر پھینک دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اور شراب کی حرمت کیا ہے کہ جس نے شراب کے ایک قطرے کو بھی پیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے، اس کی عبادات کو 40 دن کے قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اور شب برات کے تعلق سے تو آتا ہے جو ہمیشہ شراب پینے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرمانے والا نہیں ہے۔ تو شراب کے بے حساب خرابیاں ہیں، یہ ام الخبائث اسے کہا جاتا ہے، یعنی برائیوں کی ماں شراب کو کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے کے حرام ہونے کے تعلق سے بھی اس آیت پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ جوا کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے وہ تاش پتے کھیلنا، یہ بھی جوا ہے، لیکن ذہن میں رکھیں ہر وہ گیم، ہر وہ کھیل جس میں شرط لگائی جائے
جس میں ایک کو فائدہ ہو دوسرے کو نقصان ہو، اس کو جوا کہا جاتا ہے۔ کرکٹ کھیل رہے ہیں، دو ٹیم آپس میں مل جائیں، دونوں طرف سے 100 روپے کی بیٹ لگائیں، تو یاد رکھیں یہ بھی کس میں شامل ہوگا؟ جوئے میں شامل ہوگا۔ جوا میں ہوتا کیا ہے؟ جو تاش کے پتیاں جو کھیلتے ہیں لوگ، کھیلنے والے الحمدللہ یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف بتا رہا ہوں کہ جو لوگ کھیلتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ اس میں پیسہ ہی لگایا جاتا نا۔ تو اسی طرح ہر وہ کھیل، ہر وہ گیم جس میں پیسہ لگایا جائے، ایک کا نقصان ایک کا فائدہ ہو، کسی کا خسارہ ہو کسی کا منافع ہو، اس کو کہا جاتا ہے جوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے کو بھی حرام کہا ہے، اور جوے کی کمائی بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ حرام ہے یہ چیز۔ تو جو لوگ کرکٹ کھیلتے ہوں گے یا دوسرے جو بھی گیم کھیلتے ہوں گے، اگر وہ اس اعتبار سے بیٹ لگا کر پیسے لگا کر گیم کھیلیں گے تو یاد رکھیں وہ کیا ہوگا؟ حرام ہو جائے گا۔ اب اسی طریقے سے آج کل تھوڑا ماڈرن زمانہ آ گیا ہے تو ڈیجیٹل ہو چکے ہیں لوگ، اب آن لائن گیمنگ کرتے ہیں لوگ، آن لائن جوا بھی کھیلتے ہیں، تو پب جی وغیرہ، یہ دوسرے گیم ہوگا، میرا انٹرسٹ نہیں ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے اس کے نام۔ جو گیم آن لائن ہو کے کھیلتے ہیں اس میں بھی تھوڑا پوائنٹس کا ہوتا ہے یا پھر پیسے لگانے کا ہوتا ہے، آن لائن گیمنگ ہوتی ہے۔ یاد رکھے جہاں پر پیسہ آ گیا، کسی کا نقصان کسی کا فائدہ نظر آیا تو وہ چیز جوے میں شامل ہو جائے گی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ تاش کے پتیاں ہی جوا ہو، بلکہ ہر گیم میں فائدہ نقصان جس میں ہوگا وہ جوا ہے۔ ایک چیز یہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیل کود کا بھی یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کرکٹ کھیلنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہاں، کرکٹ کھیلنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو نہ صرف کرکٹ بلکہ ہر وہ کھیل، ہر وہ گیم جس کے کھیلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، ہر وہ کھیل ناجائز ہے۔ ہر وہ کھیل جس کے کھیلنے کی وجہ سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کرکٹ کھیلنا شروع کیا 12 بجے کے وقت، اب ظہر کا وقت آ گیا، ظہر کی نماز چھوڑ کر اگر مسلمان کرکٹ کھیلنے میں لگا ہوا ہے تو ایسا کرکٹ کھیلنا اس کے لیے ناجائز ہے، کیونکہ کرکٹ کھیلنا اس کے لیے فرض نہیں بلکہ کیا پڑھنا فرض ہے؟ تو نماز کو چھوڑ کر وہ کرکٹ کھیل رہا ہے تو وہ اس کے لیے صحیح بات، ارے سچ بتانا ہے بھائی، کیا ہے؟ عصر کی نماز بھی آ گئی ہے، کرکٹ کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ اس میں بیٹ لگا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ اگر اس کے اندر لڑ رہے ہیں، خون خرابہ فتنہ ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تیری میری ایسی کی تیسی ہو رہی ہے تو بھی اس کے لیے وہ کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اسلام کھیل کے خلاف نہیں ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دوڑ بھی لگایا کرتے تھے، کشتی بھی کھیلا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی تیراکی بھی کرتے، سوئمنگ بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریس بھی لگایا کرتے تھے، اور بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کشتی میں مہارت رکھا کرتے تھے کہ بڑے سے بڑے پہلوان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھاڑ دیا ہے، اور آپ علیہ السلام تو چیلنج کیا کرتے تھے، کون ہے میرے ساتھ کشتی میں آ سکتا ہو؟ ایک پہلوان مدینے کا مشہور تھا، ایک دن حضور کو وہ چیلنج کرتا ہے کہ کیا آپ میرے ساتھ کشتی کھیلیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں جاتے ہیں اور اس پہلوان کو پچھاڑ دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکل مینٹلٹی اتنی مضبوط تھی کہ نوجوان بھی آپ کے سامنے کمزور نظر آیا کرتا تھا، ایک بڑی عمر میں بھی۔ آپ علیہ السلام نے فٹنس کے اعتبار سے اپنے آپ کو ہمیشہ مضبوط رکھا، اور اس کھیل کو اور اس گیم کو اللہ کے نبی نے پروموٹ کیا، جس کی وجہ سے انسان کی صحت تندرست ہوتی ہے، اس کی فٹنس مضبوط ہوتی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھیل کو جائز یا ناجائز کی کیٹیگری میں ہم لائے ہیں کہ جو گیم یا جو کھیل جس میں بیٹ لگایا جائے یا اللہ کے حکم کی خلاف ورزیاں جس میں ہونے لگی، نمازوں کو جس میں چھوڑا جانے لگا، تو ایسا کھیل ناجائز ہوگا۔ ہاں اگر کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، ظہر کا وقت آیا نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عصر کا وقت آیا نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، اس کے اندر بیٹ وغیرہ نہیں لگا رہے ہیں، پیسہ ویسا نہیں لگا رہے ہیں، بس فٹنس کے خاطر میں کھیل رہے ہیں، تو یاد رکھیں ایسا کھیلنا بالکل جائز ہے۔ تو اسی طرح جم وغیرہ جوائن کرنا،
اور جم جانا یہ بھی بالکل جائز ہے، کیونکہ اس میں انسان کی صحت کی فٹنس باقی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فٹنس کو پروموٹ کیا، تو اپنی صحت کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو شراب، جوا، کرکٹ گیم یا ہر طریقے کا گیم جس میں پیسہ وغیرہ لگایا جائے، سٹا وغیرہ لگایا جائے، وہ ناجائز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ صرف شراب حرام نہیں، بلکہ وہ چیزیں جیسے کہ گٹکا ہے، سگریٹ ہے، بیڑی ہے، تمباکو ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ حرام تو نہیں ہے، لیکن اسلام نے اس کو پسند دو وجہ ہیں۔ ایک تو اس کی خرابی ایسی ہے، اگر کوئی بیڑی پی کر بیٹھ جائے بازو، اس کے بازو بیٹھنے کو پسند کریں گے؟ اتنی بھیانک وہ آتی ہے نا، اٹھا کے مار کے بھائی جتنا پلتا دل سے۔ حالانکہ مسجد میں لے کر بھی نہیں آنا ہے بیڑی۔ بعض لوگ ہمارے پاس وہ ہیں، مسجد میں آنے سے پہلے میں دیکھتا ہوں 2-4 حضرات ہیں، 2-3 چچا ہیں، جب آنے سے پہلے وہاں بیڑیاں چھپا کے رکھ دیتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے پھر بیڑی لے کے بازو بیٹھ کے دبا دے دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، بیڑی پی کر آنا بھی مسجد میں جائز نہیں ہے۔ فرشتے کے مقامات یہ ہوتے ہیں، آپ بیڑی پی کر آ رہے ہیں، کتنا بھی عطر لگا لو، تھوڑا ہی جیسے آپ کا یہ منہ کھل گیا، اندر کی بہاریں باہر آ جانے لگتی ہیں، گواہی دیتے رہتے ہیں ہم وہ ہیں جنہوں نے بیڑی پی ہے۔ تو بہرحال یہ بیڑی، سگریٹ، گٹکا حرام تو نہیں ہے، ڈریے مت، ہاں حرام نہیں ہے، لیکن یہ جائز بھی نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دو طریقے سے اس کے خرابیاں صحت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ آپ تو دیکھتے ہوں گے آج تو پاکٹ وغیرہ پر بیڑی سگریٹ کے کھلا لکھا ہوا ہے، پھیپھڑے اس کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، زبان اس کی وجہ سے خراب ہوتی ہے، انسان کی صحت خراب ہوتی ہے۔ یہ انسان کا جسم یہ اللہ کی امانت ہے، پیدا ہوتے وقت جیسے صحیح سلامت لے کر آئے تھے، اللہ کو ویسے ہی صحیح سلامت لوٹانا ہے۔ یہ امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ بیڑی سگریٹ مار کے پھیپھڑے خراب کر لیے، آپریشن کر لے کے زبان کاٹ لیے، گردن وہ یہ فلاں کر لیے، اس کی وجہ سے انسان کی اپنی صحت جو خراب ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ انسان کو اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالنا ہے، بلکہ اپنی جان کی اسے فکر کرنا ہے، اپنی صحت کو برقرار رکھنا ہے، اس وجہ سے یہ جائز کون بیڑی پیتے ہیں؟ تو بہرحال وعدے تو نہیں کرنا چاہیے بڑے بڑے، لیکن تھوڑا فکر تھوڑی سی کرنی چاہیے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب میں کہوں بھائی جتنے لوگ بیڑی پینے والے ہیں ہاتھ اٹھاؤ، یا پھر میں بولوں کہ دل پہ ہاتھ رکھو، بھائی سگریٹ نہیں پیتا ہوں، گٹکا نہیں کھاتا ہوں، بیڑی نہیں کھاتا، ارے بولنے کیا جا رہا، بول لیں گے چلو، تو ایسا بھی نہیں، تھوڑا سا فکر پیدا کریں۔ یہ عادت جلدی جانے والی نہیں ہے، لیکن اس عادت کو ہٹانا، یہ چیز اچھی نہیں ہے ہمارے معاشرے کے لیے، خود اپنی ذات کے لیے، اپنی صحت کے لیے بھی یہ چیز اچھی ہے۔ یہ سگریٹ پینا اچھا ہے، بیڑی پینا اچھا ہے، گٹکا کھانا اچھا ہے، یہ بہت بری عادتیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں جو ایک بڑے سے بیماری کو جنم دیتی ہے۔ آدمی بیڑی، سگریٹ